ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کے کورٹلہ ٹاؤن میں 4 دن قبل سافٹ ویئر انجینئر دپتی کی مشتبہ موت کی تحقیقات میں پولیس کو آج ایک بڑی کامیابی حاصل ہونے کی اطلاع ہے۔ دپتی کی موت کے بعد گھر سے فرار ہونے والی اس کی چھوٹی بہن چندنا اور اس کے بوائے فرینڈ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کورٹلہ پولیس نے آندھرا پردیش کے اونگول شہر میں چندنا اور اس کے بوائے فرینڈ کو گرفتار کر لیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کورٹلہ منتقل کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ چندنا کے ساتھ جو نوجوان تھا اس کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ ان دونوں نے ایک دن حیدرآباد میں گزارے اور پولیس کے پہنچنے تک وہ حیدرآباد سے فرار ہو گئے تھے۔ دپتی کی موت کے بعد گھر سے 2 لاکھ روپے اور 30 تولے سونا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دپتی کی موت کے بعد چندنا کے روپوش ہو جائے اور گھر نہ آنے پر پولیس اسے شدت سے تلاش کر رہی تھی۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کے اجلاس کے دوسرے دن اختتامی سیشن میں اپوزیشن لیڈروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے 2024 کے لوک سبھا انتخابات جہاں تک ممکن ہو مل کر لڑنے کا اعلان کیا۔ بیان میں مزید کہا کہ مختلف ریاستوں میں اتحاد میں شامل 28 جماعتوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کا انتظام جلد ہی شروع ہو جائے گا اور اسے دینے اور لینے کے باہمی تعاون کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ انڈیا اتحاد کی تمام رکن جماعتیں جلد ہی ملک کے مختلف حصوں میں کئی مسائل پر عوامی ریلیاں نکالیں گی۔ ان کا نعرہ جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا۔ ایک 14 رکنی کوآرڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جس میں سینئر لیڈر شرد پوار، کے سی وینوگوپال، ایم کے اسٹالن، ہیمنت سورین، ابھیشیک بنرجی، سنجے راوت، تیجاسوی یادو اور دیگر بھی شامل ہیں۔ دنیا کے کچھ ممالک میں قرآن کی بے حرمتی اور اسلام دشمنی کے کھلے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں امریکہ سے ایک خوش کن خبر آئی ہے۔ رابطۂ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسی نے نیو یارک میں لاؤڈ سپیکر سے اذان کی اجازت پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رابطۂ عالم اسلامی جمعے کی نماز اور رمضان کے مہینے میں نیو یارک شہر میں لاؤڈ سپیکر سے اذان کی اجازت کے اقدام کو قابل تعریف سمجھتا ہے۔ رابطۂ عالم اسلامی کی ویب سائٹ اور الوائم کے مطابق ڈاکٹر العیسی نے ٹویٹر پر اپنے عربی، اردو اور انگریزی ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیو یارک شہر میں رمضان اور جمعے کی اذان لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت کا اقدام قابل تعریف ہے۔ You are mosque or house of worship of any kind, you do not have to apply for a permit to amplify your call to Friday prayer. We are committed to giving you the recognition you deserve. That's why again and again you're hearing about the first. Over and over again you're hearing the words, this is the first time, this is the first time, this is the first time. محمد امتیاز اسحاق چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی کارپوریشن نے تلنگانہ سیکریٹریٹ میں اکنامک سپورٹ اسکیم کے تحت 100% سبسڈی والی مالی امداد کے چیکس کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کے نفاذ کے سلسلے میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں دوسرے مرحلے کے چیکس کی تقسیم بہت جلد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جائزہ اجلاس کی صدارت وزیر کوپل ایشور نے کی، جبکہ اجلاس میں دیگر معززین نے سید عمر جلیل IAS ریٹائرڈ سیکریٹری حکومت اقلیتی بہبود محکمہ، کانتی ویسلی IAS و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سلائی مشینوں کی تقسیم کا پروگرام جو کہ جگتیال ضلع میں منعقد ہونے کا امکان ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال اور فیصلہ کیا گیا ہے۔ 8 ستمبر کو وزیر کوپل ایشور اس کا افتتاح کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے سینئر IPS عہدیدار وی ستیہ نارائنا کو نظام آباد کا پولیس کمشنر مقرر کیا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے جمعے کو اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ فی الحال وی ستیہ نارائنا راچا گنٹا کمشنریٹ کے جوائنٹ CP کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ یہ احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے چونکہ نظام آباد کمشنر پولیس کا عہدہ کچھ مہینوں سے خالی ہے۔ نرمل SPCH پروین کمار انچارج CP کے طور پر انچارج ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے مستقل کمشنر کی تقرری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مصر کے ارب پتی محمد الفائد کا انتقال ہو گیا۔ 94 سالہ محمد الفائد خرابی صحت کے باعث انتقال کر گئے۔ اسکندریہ مصر میں پیدا ہونے والے الفائد نے سب سے پہلے فزی ڈرنکس فروخت کرنے کے کاروبار کے شعبے میں قدم رکھا، بعد میں سلائی مشینوں کے سیلز مین کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ریئل اسٹیٹ، شپنگ اور کنسٹرکشن میں قدم رکھا۔ اگرچہ ابتدائی طور پر مشرق وسطیٰ میں کاروبار شروع کیا لیکن آہستہ آہستہ وہ یورپ تک پھیل گئے۔ انہوں نے پیرس میں ہوٹل قائم کی تھی۔ فرانس نے انہیں کاروباری شعبے میں خدمات کے سلسلے میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ لیجن آف آنر سے نوازا۔
دریا اسنا 1997 میں محمد الفائد کے فرزند ڈوڈی الفائد برطانیہ کی شہزادی ڈیانا کے ساتھ کار میں سفر کے دوران ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے، لیکن محمد الفائد نے اپنے بیٹے ڈوڈی الفائد کی موت کے لیے ڈیانا کے شوہر پرنس فلپ کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ڈیانا ڈوڈی الفائد کے بچے کو جنم دینے والی تھی، یہ جاننے کے بعد اسے کار حادثے کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ محمد الفائد نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے ایک طویل مدت تک اپنے بیٹے کی موت پر قانونی جنگ لڑی کہ ڈوڈی الفائد کی موت کے پیچھے برطانوی شاہی خاندان کا ہاتھ ہے، لیکن مناسب ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیس عدالتوں میں نہ چل سکا۔ تاہم جیسا کہ شاہی خاندان نے اسے برطانوی شہرت دینے سے انکار کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے یورپ چلے گئے، لیکن یہ قابل ذکر ہے کہ ڈوڈی الفائد اور ڈیانا کی 26ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ریاست مدھیہ پردیش میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ پیش آیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک خاتون کو جانوروں کی طرح زد و کوب کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے بے رحمی کے ساتھ خاتون کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے بعد ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کی گئی۔ دراصل یہ خاتون اپنے 4 ماہ کے شیرخوار بچے کے لیے دکان سے دودھ خریدنے گئی ہوئی تھی۔ دودھ لینے کے بعد وہ بھوکے بچے کو دودھ پلانے کے لیے چلی گئی۔ اس خاتون کی غلطی بس اتنی سی تھی کہ وہ دکاندار کو پیسے دینا بھول گئی تھی۔ اس کی اس غلطی کے لیے دکان والے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر گالی گلوچ کرتے ہوئے خاتون کی جم کر پٹائی کر دی، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے پر پولیس نے اس بے رحمانہ واقعے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مارنا مت بچے کو لے لو سب سے ایک طویل عرصے کے بعد ملک بھر میں گزشتہ روز اچانک ون نیشن ون الیکشن کی خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا میں سامنے آئی ہے۔ اس سلسلے میں مودی حکومت نے سابق صدر رام ناتھ کووند کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تاکہ ملک بھر میں ایک وقت اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے انتخابات کروانے کا جائزہ لیا جا سکے۔ ون نیشن ون الیکشن کا مطلب ملک بھر میں تمام ریاستی اسمبلیوں اور لوک سبھا کے بیک وقت انتخابات کرانا ہے۔ درحقیقت ون نیشن ون الیکشن کا انعقاد ہمارے ملک میں کوئی نئی بات نہیں۔ 1952 میں پہلے عام انتخابات سے شروع ہو کر 1967 تک لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات زیادہ تر ایک ساتھ ہوتے تھے۔ تاہم مستحکم حکومتوں کی عدم تشکیل اور مقررہ تاریخ سے پہلے کئی ریاستی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی وجہ سے بیک وقت اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے انتخابات پٹری سے اتر گئے۔ اس کے ساتھ ہی لوک سبھا اور اسمبلیوں کے الگ الگ انتخابات شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں ایک ساتھ تمام ریاستوں کے انتخابات کرانے کے لیے بہت سی ریاستی اسمبلیوں کو جدید تحلیل کرنا پڑے گا اور بعض اسمبلیوں کو مدت بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کرانے کے لیے متعلقہ بل کو پہلے پارلیمنٹ سے منظور کرنا ہوگا۔ 2018 میں لاء کمیشن نے رائے دہی کہ ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کے انعقاد کے لیے تقریباً 5 آئینی ترامیم اور عوامی نمائندگی ایکٹ میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے آرٹیکل 356، آرٹیکل 324، آرٹیکل 83، آرٹیکل 172، آرٹیکل 83 کے سلسلے میں کئی ترامیم تجویز کی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ اتوار سے منگل تک ریاست کے شمالی اور جنوبی اضلاع میں درمیانی سے بھاری بارش ہوگی۔ 20 اضلاع کے لیے یلو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو کچھ اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے باعث بارشیں ہوں گی کہ ناگا رتنا ڈائریکٹر محکمہ موسمیات حیدرآباد نے کہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو حیدرآباد کے بعض علاقوں میں ہلکے سے درمیانی بارش کے امکانات ہیں۔ صبح کی دھند پائے جانے کے امکانات ہیں، جن
جن 20 اضلاع میں اتوار سے منگل 3 دنوں تک شدید بارش کے امکانات ہیں ان میں عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیار، سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، بھوپال پلی، ملگو، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی اور کتاگوڑم شامل ہے۔ حیدرآباد کے اولڈ ایم ایل اے کوارٹرز کے پاس درخت گرنے کے نتیجے میں ایک آٹو ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ آج دوپہر اولڈ ایم ایل اے کوارٹرز سے گزرنے والے آٹو پر ایک درخت گر پڑا۔ اس حادثے میں آٹو ڈرائیور غوث کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کے بعد اس مصروف ترین سڑک پر ٹریفک جام ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ٹریفک پولیس اور GHMC کے حکام نے وہاں پہنچ کر سڑک سے درخت اور آٹو کو ہٹایا، جس کے بعد ٹریفک بحال ہوئی۔ اس حادثے میں آٹو ڈرائیور کی ہلاکت کی اطلاعات ہے، البتہ زخمیوں کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ حادثے کے وقت آٹو میں مسافرین سوار تھے یا نہیں۔ متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آٹو ڈرائیور کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال کے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ فوری طور پر اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا، کیونکہ شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی نہیں ہوئی ہے۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔